وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سامعین و حضرات عزیزان ملت، جب کبھی شادی کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں ایسا ضرور احساس ہوتا ہے کہ صاحب اب خوب ناچ گانا ہوگا، خوشیاں منائی جائیں گی، اور نہ جانے کیا کیا جو آج زمانے میں ہے رسمیں، ان رسم و رواج جس کا تعلق اسلام سے تو قطعی نہیں ہوتا، ان کا خیال آتا ہے. لیکن شریعت اسلامیہ نے ہمیں باقاعدہ پورا ایک کرائیٹیریا دیا ہے کہ اس شکل میں آپ شادی کریں، لیکن ہم اس کرائیٹیریا کو اکثر پار کر جاتے ہیں اور اسلام سے بہت حدود سے بہت آگے نکل جاتی ہے. جبکہ حقیقت میں شادی بہت آسان چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو. اس میں 2 فرض قبول و ایجاب اور 2 گواہ. ایک واجب ہے جسے مہر، لیکن کچھ علماء اس کو فرض مانتے ہیں. 3 سنتیں ہیں: خطبہ نکاح، تقسیم چوہارا اور ولیمہ. اب اس میں جتنی بھی لوازمات ہیں وہ کچھ بھی نہیں آیا، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ جتنے بھی کام ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہیں، جیسے اللہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر ہدایت، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب کی، وَخَيْرَ الْحَدِي حدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر ہدایت کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر اس حدود سے ہم باہر جائیں گے تو وہ شر الامور محدثاتها وکل محدث بدعہ، تو یہ ساری چیزیں شیطانی ہیں اور وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا راستے پہ لے جانے والی ہے. تو میں نے جس آیت کی ابھی تلاوت کی اس کے اندر ایک لفظ ہے، غور کریں گے جب آپ، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ خلق منہا زوجہا، اس میں ایک لفظ آیا خلق منہا زوجہا، اور ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر تم میں سے ہی تمہارا جوڑا بنایا. یہ بہت خاص چیزیں یاد رکھیے گا، تم میں سے ہی تمہارا جوڑا بنایا، اور پھر تم سے ہم نے پھیلا دیے بہت سے مرد، رجالاً کثیرا و نساء، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں. اور ڈرو اپنے اس رب سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داری بگاڑنے سے بچو، اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے. تو اس آیت میں کتنی چیزیں بتائی گئی، لیکن شادی کے تعلق سے اس میں ایک چیز بہت اہم ہے اگر غور کیا جائے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تم میں سے ہی تمہارا جوڑا بنایا. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے وہ جوڑا کہاں ہے، وہ کسی اور کو دے دیا پالنے پوسنے کے لیے. جیسے آدم علیہ السلام کو کسی اور زمین پر اتارا، ماں ابا کو کسی اور ٹکڑے پر اتارا،
وقت مقررہ پر اللہ نے ملا دیا. اسی طرح سے ہمارا سب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارے ہی جسم سے ہمارا جوڑا بنایا اور وقت مقررہ پر اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے جو جوڑا اتارا گیا اس کو ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. مان لیے کسی کا کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے اور کافی تلاش کرنے کے بعد وہ اس کو نہیں ملتا. اس نے تھانے میں رپورٹ کرا دی, لیکن کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ کسی ٹھاکر صاحب کے یہاں ہے بچہ, اور ٹھاکر صاحب کے یہاں جب پہنچے تو باقی وہ بچہ تھا. ٹھاکر صاحب نے بھی رپورٹ کرائی تھی, جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ دونوں کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ وہاں ہے. بچے کو گلے لگایا, ٹھاکر صاحب کو گلے لگایا, اور بچے والے نے کوشش یہ کی کہ ٹھاکر صاحب کو کچھ انعامات سے نوازا جائے, کچھ دیا جائے. بھائی ہمارے بچے کی مہینوں دو مہینے انہوں نے خدمت کی ہے, اس کو کھانا بھی کھلایا, کپڑے بھی بنائے, لیکن ٹھاکر صاحب منع کر دیتے. تو اس آدمی کی کوشش یہ رہے گی کہ نہیں کہ اس کے بچوں کو کچھ تحفہ تحائف دے. ظاہر سی بات ہے, انسانیت کا ہی تقاضا ہے. اسی طرح سے جبکہ وہ بچہ کیا ہے, وہ بچہ ہمارا نطفہ ہے. یہ جوڑا جسے ہم حاصل کرنے آئے وہ ہمارا انگ ہے, ہمارا جسم کا حصہ ہے. جب ہم اس ٹھاکر صاحب کے لیے تحفے تحائف دینے کی امید رکھتے ہیں, ٹھاکر صاحب کو ستانے کی امید نہیں رکھ سکتے, تو جس نے ہمارے حصے کو, ہمارے جسم کے حصے کو پالا ہو 20 سال 25 سال 30 سال, کیا ہمت کوئی ایسا کر سکتا ہے ایماندار آدمی کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے؟ اب کہا جائے کہ ہمیں صاحب یہ بھی دو, یہ بھی دو, یہ بھی دو. اسلام میں تو جہیز مانگنا قطعاً حرام ہے. تحفے تحائف کی گنجائش ہے, لیکن آج اس زمانے میں اس تحفے تحائف کے نام پر جتنی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں, لڑکی والوں کو جتنا دوہا جاتا ہے, جتنا دبایا جاتا ہے, جتنا لوٹا جاتا ہے, یہ برائی کیسے ختم ہوگی؟ یہ برائی ختم ہوگی جب تک پڑھے لکھے بچے سامنے نہیں آئیں گے, جوان بچے سامنے نہیں آئیں گے. بوڑھوں کی تو بغل ہوگی خراب. جوان بچوں کو سامنے آنا چاہیے, اس آیت کو دھیان میں رکھنا چاہیے, اور لڑکی والوں پہ ذرا سا بھی ظلم مت کرو. بہت آسانی سے سکون سے آؤ, نکاح کرو, لڑکی کو بیاہ کے لے جاؤ, اپنے یہاں ولیمہ کرو. مجھ سے اس شادی میں تھوڑی سی غلطیاں ہوئی ہیں, میں اللہ سے دعا کروں گا مجھے معاف کرے. آئندہ شادی میں انشاءاللہ دوسرے بیٹے کی شادی میں یہ غلطی نہیں کروں گا. کوشش کروں گا کہ وہ غلطی نہ کروں اور سدھارنے کی کوشش کروں گا. بالکل اسلامک شادی ہو اور کسی طرح کا کوئی وہ نہ ہو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منہا, اور یہ چیز جو ہے جہیز ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو چھوڑنا مطلب پیسہ آتا ہے جب تو ایک لالچ آتا ہے. اس کو نفس کو مارنا بہت بڑی چیز ہے, اور نفس مارنے والا آدمی اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ معاف کرے. کم سے کم ہم نے اس لعنت کو تو ٹھکرا دیا, اور اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں شامل. ہمارے یہ بیٹے جن کی آج نکاح ہوا ہے یہ بھی شامل ہیں, میرے چھوٹے بیٹے محمد صالح پرویز وہ بھی شامل ہیں, میری اہلیہ میری بیٹی کی مرضی شامل ہے. لیکن ان سب کے باوجود یہ کام سمبھو نہیں ہو پاتا کہ صاحب میں اکیلا مل کر کے یہ کہہ دوں صاحب میں جہیز نہیں لوں گا, میں نقد بھی نہیں لوں گا, میں یہ نہیں لوں گا, تو وہ ہو نہیں پاتا. اس میں ایک شخصیت اور ہے جس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا, اور مجھے خوشی ہے کہ اس شخصیت نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بساتا, اور بتانے کے بعد سمجھا اور سمجھنے کے بعد ہماری بات کو قبول کیا. کیا آپ چاہیں گے اس شخصیت سے میں آپ کو ملاقات کراؤں؟ جبار بھائی, اگر ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر شامل نہیں ہوا ہوتا تو آج ہم ایسی شادی کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں ہوتے کہ صاحب جس میں ہم لعنت سے پاک ہیں, جہیز کی لعنت سے پاک ہیں. ہم لوگ جو ہے لین دین سے فالتو کی جو دنیا بھی لین دین ہے ان سے پاک ہیں. اگر ہمارے سمدھی صاحب, اور یہ سمدھی صاحب اکیلے نہیں ہیں اس میں شامل, ان کے 4 بھائی اور ہیں شامل. 4 بھائیوں میں تو ایک تو سبھی جانتی ہے نا, بڑے بھائی کو سبھی جانتی ہے, بس ایک قطر والے بھائی ہیں جو ان کو کچھ لوگ کم جانتے ہوں گے. تو ہمارے سمدھی صاحب جو ہے یہ ان کے 4 بھائیوں کو بھی اس میں اس کا اللہ اجر دے گا کہ انہوں نے ہماری بات کو مانا.
اور اس شادی کو اس لعنتوں سے پاک کیا، اور دعا کریں گے کہ آگے بھی ہم جو غلطیاں آج ہوئی ہیں وہ کل نہ ہو. جیسے کہ بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کوشش یہ کریں گے بالکل اسلامک شادی ہو اور نذیر بنے، اور ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو بھی تحریک ملے، ان کے دل میں ڈر پیدا ہو کہ قرآن کی یہ آیت بھی ہے ایسی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. جتنے بھی کام اسلام کی دائرے کے خلاف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے شر ہیں اور بدعت ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.